بانی پی ٹی آئی کو لانگ مارچ توڑ پھوڑ کے 2 کیسز میں ریلیف مل گیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے 2 مقدمات میں بریت کی درخواست منظور کر لی۔ ایف آئی اے نے راشد شفیق کا نام ای سی ایل میں نہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے قانون کے مطابق پاسپورٹ جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ لاہور کے علاقے اچرا واقعے میں ملوث 4 ملزمان کی خصوصی عدالت میں پیشی۔ 3 ملزمان کا 3 اور 1 کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ تفتیشی افسر نے بتایا کہ 400 افراد نے خاتون کو ہراساں کیا اور جان سے مارنے کی کوشش کی۔ سینٹ انتخابات میں فیصل واڈا کو ووٹ دیں گے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں۔ ایم کیو ایم رہنما شبیر قائم خانی کا اعلان، بولے چاہتے ہیں کامران ٹیسوری ہی گورنر سندھ رہے۔ پنجاب کابینہ کا اجلاس 2023-24 کے سالانہ بجٹ اور ضمنی بجٹ گرانٹ کی منظوری کی توثیق۔ 20,000 الیکٹرک بائیک کی فراہمی کے پروجیکٹ کی بھی منظوری۔ مریم نواز نے کہا کہ لاہور میں آئی ٹی سٹی کے دونوں ٹاورز 1 سال میں مکمل کیے جائیں گے۔ ایئر ایمبولنس پروجیکٹ کا ٹرائل بنیادوں پر آغاز کیا جائے گا۔ کھاریاں کے علاقے ڈنگا میں لوٹ مار کی نیت سے اے ٹی ایم مشین توڑنے والا ملزم گرفتار۔ ملزم نے اے ٹی ایم توڑنے سے پہلے کیبن میں لگا سی سی ٹی وی کیمرہ توڑا۔ فوٹیج جی ٹی وی نیوز کو موصول۔ پولیس نے مختلف مقامات پر لگے سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے ملزم کو پکڑا۔ اور سیالکوٹ میں گھریلو جھگڑے پر زندہ جلانے کا ہولناک واقعہ۔ بیوی نے 3 بہنوں اور بہنوئی سے مل کر شوہر پر پیٹرول ڈال کر آگ لگا دی۔ تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل، مقدمہ درج۔ غریب عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا دینے کی تیاری۔ آئی ایم ایف کی خواہش پر مہنگی بجلی مزید مہنگی ہونے کا امکان۔ سی پی پی اے نے 1 ماہ کے لیے بجلی 5 روپے فی یونٹ اضافے کے لیے درخواست نیپرا میں جمع کرا دی۔ اضافہ فروری کے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا گیا۔ نیپرا 28 مارچ کو درخواست پر سماعت کرے گا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان کچھ نکات پر اتفاق نہ ہو سکا۔ آج مختصر مذاکرات ہوں گے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ نئے قرض پروگرام اور لیٹر آف انٹینٹ پر بات چیت ہوگی۔ لیٹر آف انٹینٹ پر مشاورت مکمل ہونے کے بعد ایگریمنٹ کی طرف بڑھا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے سائفر کیس میں سزاؤں کے خلاف اپیلیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج پھر سماعت ہوگی۔ عدالت کا ملزمان کی اپیلیں میرٹ پر سننے کا فیصلہ۔ لیگی قائد نواز شریف کے صاحبزادوں حسن اور حسین نواز کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ 2 بجے سنایا جائے گا۔ نیب نے مزید شواہد عدالت کے سامنے نہیں رکھے۔ جو شواہد موجود ہیں ان پر سزا نہیں ہو سکتی۔ کیس چلانا عدالتی وقت ضائع کرنا ہوگا۔ وکیل صفائی قاضی مصباح کی دلائل۔ توشہ خانہ گاڑیوں کا کیس، صدر زرداری، نواز شریف، یوسف رضا گیلانی اور دیگر کے خلاف آئندہ سماعت پر رپورٹ طلب۔ نواز شریف نے شامل تفتیش کرنے کی درخواست دی تھی۔ تفتیش کی روشنی میں رپورٹ پیش کریں گے کہ کیس چلایا بھی جا سکتا ہے یا نہیں۔ نیب پروسیکیوٹر کا عدالت میں بیان، کیس کی سماعت 17 اپریل تک ملتوی۔ ہمارا بھی پڑا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کہا تھا کہ ہم نیب کو ختم کریں گے اور پہلی کام ہی نیب کو ختم کریں گے۔ میری گزارش ہے جو 2 گریجویٹ ہیں نیب کے، صدر صاحب اور وزیر اعظم صاحب، کہ آپ ہی کوئی اس بارے میں سوچیں اور اس ملک کو بچائیں اس آفت سے۔ شاہد خاقان نے نئی پارٹی بنانے کے لیے کوششیں تیز کر دی، جلد اعلان متوقع۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ صدر اور وزیر اعظم نیب کے گریجویٹ ہیں۔ نون لیگ احتساب بیورو ختم کرنے کا وعدہ پورا کرے۔ ضمن انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی۔ لاہور ہائی کورٹ کا پرویز الہی سمیت 5 امیدواروں کی درخواستوں پر تحریری فیصلہ جاری۔ عدالت نے درخواستیں چیف الیکشن کمشنر کو بھجوا دی۔ قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی ہدایت۔ درخواستوں میں کاغذات نامزدگی وصول نہ کرنے کے اقدام کو چیلنج کیا گیا تھا۔
سینٹ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا دوسرا روز۔ امیدوار آج اپنے کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی مکمل کروائیں گے۔ 21 مارچ کو کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلیٹ ٹریبیونل میں اپیلیں دائر کی جا سکیں گی۔ 2 اپریل کو قومی اور 4 صوبائی اسمبلیوں میں پولنگ ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی مزید شکنجوں میں پھنستے نظر آ رہے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر فیصل وارڈا کا دعویٰ، کہتے ہیں انقلاب لانے کا طریقہ یہ نہیں کہ ملکی سلامتی کو آگ لگا دیں، ملکی سالمیت کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ مزید کہا، ایم کیو ایم پاکستان سے کوئی اختلاف نہیں، اختلافات ایم کیو ایم لندن والی ٹیم سے تھے۔ اسفند یار ولی کے حق میں 15 کروڑ ہرجانے کا فیصلہ چیلنج۔ شوکت یوسفزئی نے ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں درخواست دائر کر دی، فیصلہ کالعدم قرار دینے کی اپیل۔ شوکت یوسفزئی نے اسفند یار ولی پر $25 ملین میں پختونوں کا سودا کرنے کا الزام لگایا تھا۔ افغانستان اپنی سرزمین کو دہشت گردوں سے پاک کرے، امریکہ کا دہشت گرد حملوں میں پاکستانی جوانوں کی شہادت پر رد عمل۔ جوانوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار۔ امریکی دفتر خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل کا پاکستان اور افغانستان کو اختلافات دور کرنے کا مشورہ، کہا امریکی سفیر نے پاکستان میں اہم ملاقاتیں کی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے 8 لاکھ سے زائد خاندانوں کو رمضان پیکج نہ مل سکا۔ رمضان کا دوسرا ہفتہ شروع ہو گیا لیکن رقم اب تک جاری نہ ہو سکی۔ وزیر خوراک طاہر شاہ کہتے ہیں کہ فی خاندان 10-10 ہزار روپے جاری کرنے کے لیے ضروری معاملات طے کیے جا رہے ہیں۔ احساس پروگرام کا ڈیٹا ملنے میں مشکلات کے باعث پیسوں کی تقسیم کا عمل سست روی کا شکار ہے۔ ایم جی کیٹ ٹیسٹ دوبارہ نہیں ہوگا۔ پشاور ہائی کورٹ نے امتحان کے دوبارہ انعقاد کے خلاف درخواستیں خارج کر دی۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے کہا کہ اب تو داخلے ہو چکے ہیں، کلاسز جاری ہیں، معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ غزہ پر حملوں میں ایک بار پھر شدت آ گئی۔ غزہ کی پٹی پر بمباری سے کئی شہری عمارتیں تباہ۔ جنوبی رفح میں حملے کے دوران 14 فلسطینی جان سے گئے۔ جبالیہ میں بھی 8 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 31,726 تک جا پہنچی۔ النصیرات میں بھی رہائشی کمپاؤنڈ پر میزائل داغے گئے۔ بڑے پیمانے پر شہادتوں کا خدشہ۔ الشفا اسپتال پر بھی قابض فوج کے حملے جاری۔ اسپتال کے کمپاؤنڈ میں موجود 200 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ جنگ کے بعد غزہ میں قحط، رمضان المبارک میں بھی بھوکے اور پیاسے اہل غزہ، غزہ سے محروم شہری زندہ رہنے کے لیے خوراک کی تلاش میں مصروف۔ قحط کے اعلان کے لیے ذمہ دار ادارے نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ نصف آبادی بھوک سے مر رہی ہے، باقی کے لیے جولائی تک قحط کا خدشہ۔ غزہ کے مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ اسپین کے عوام کا انوکھا احتجاج۔ سینکڑوں افراد نے زمین پر لیٹ کر شہید فلسطینیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ چلی میں بھی فلسطین کے حق میں مظاہرے، فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کو انتخابات کی کامیابی پر مبارکباد۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر تہنیتی پیغام میں کہا کہ پراعتماد ہوں، پاک روس تعلقات صدر پوٹن کی متحرک قیادت میں مزید مضبوط ہوں گے۔ پاکستان کی سب سے بڑی رمضان ٹرانسمیشن عرفان رمضان، بین المذاہب ہم آہنگی کی ضرورت اور مذہبی رواداری کے فروغ میں علماء کرام کے کردار پر گفتگو۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں رواداری اور امن عامہ کی کیا اہمیت ہے، اس حوالے سے قرآن و سنت سے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ میزبان اویس ربانی کے سوالات پر علماء کرام کے علم و حکمت سے بھرپور جوابات۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 9 کا ٹائٹل اسلام آباد یونائیٹڈ کے نام۔ فائنل میں ملتان سلطانز کو 2 وکٹوں سے شکست، 160 رنز کا ہدف آخری گیند پر حاصل کیا۔ اسلام آباد 3 بار پی ایس ایل جیتنے والی پہلی ٹیم بن گئی۔ 5 وکٹیں حاصل کرنے والے ماد وسیم میچ کے بہترین کھلاڑی اور کپتان شاداب خان پلیئر آف دی ٹورنامنٹ قرار۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے کھلاڑیوں کا جشن، فلسطینی جھنڈے لہرا دیے۔ کھلاڑیوں نے فلسطین کے جھنڈے لے کر گراؤنڈ کا چکر لگایا۔ اسٹیڈیم میں موجود شائقین نے بھی کھلاڑیوں کے اقدام کو سراہا، فلسطین کے حق میں نعرے لگائے۔ یونائیٹڈ کے کپتان شاداب خان کہتے ہیں فلسطین سے اظہار یکجہتی اہم تھی، یہ ہم سب کا مشترکہ پلان تھا۔ ابتدا میں ناکامی کے باوجود ٹیم کو جیت کا یقین تھا۔